الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد یاران گرامی سامعین حاضرین، آج کا یہ پروگرام فکر اولیاء کانفرنس انجمن طلباء اسلام راددنگ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے قصبہ راددنگ کے نہایت قد آور شخصیات آج کی کانفرنس میں موجود ہیں. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد سہیل اختر صاحب نے بڑی بامقصد، بامعنی اور پرمغز گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور اسی طرح تبلیغ کے رستے میں انہیں مزید استقامت عطا فرمائے. بات کر رہی تھی کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، کن علامتوں سے ہم اللہ کے ولی کو پہچان سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو آپ سن چکے ہیں، سماعت کر چکے ہیں. اسی مضمون پر ہی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، یا اس بات کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور آپ نے یہ 20ویں مرتبہ سنی ہوگی. اس کو امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کی پہچان کیا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. اللہ کے ولی کی یہ علامت، یہ پہچان ہے کہ جب اسے دیکھو تو اس کے دیدار سے تمہیں خدا کی یاد آ جائے. یہ اس کی علامت ہے. اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے چوتھے حصے میں یہ ذکر کیا ہے، اور اسی حدیث کے اندر مزید 3 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. اور یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے.
اس میں بھی وہی مضمون ہے لیکن تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر علامات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اسی طرح کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 3 علامتیں بیان فرمائیں۔ پہلی حدیث میں ایک ہی علامت تھی، اس حدیث پاک میں جو امام ابو یعلا نے ذکر کی ہے اپنی مسند کی 4 جلد میں، اس میں 3 علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اللہ کے ولی کی۔ پہلی علامت وہی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اس کے دیدار سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، تم اس کا دیدار کر کے یاد الہی میں گم ہو جاؤ، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کی گفتگو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہو، یعنی اس کی گفتگو سے تم راہ راست پر آتے ہو، اس کی گفتگو سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ سیدھے رستے کی ہدایت حاصل کر لیتے ہو، اور اس کی گفتگو لوگوں کے لیے فیض یاب ہو اور وہ فیض رساں ہو کہ وہ فیض پہنچاتی ہو۔ یہ اللہ کے ولی کی دوسری علامت ہے کہ جب وہ بولے تو لوگوں کے فائدے کی بات کرے، وہ دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی آخرت کا فائدہ ہو، لیکن جب بھی بولے لوگوں کے فائدے میں بولے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کی تیسری یہ علامت ہے کہ اس کا عمل تمہیں آخرت یاد کروا دے۔ اس ولی کا عمل اپنی زندگی کے اندر، اس کے معمولات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن، اس کا ملنا، اس کا چلنا پھرنا، رفتار گفتار کردار، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ یہ 3 علامتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی بیان فرمائی ہیں۔ آپ چند احادیث کا خلاصہ ہے، یہ حدیث مختلف طریقوں سے مختلف کتب کے اندر مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے، اور میں ان تمام احادیث کو جمع کر کے اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، اور پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو یہی بات چل پڑی، یہی مضمون چل پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، محبوبان بارگاہ الہی ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیے کہ دنیا میں تو جو ان کی کافی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، آخرت کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آخرت کے اندر ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اس حوالے سے بیان فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ ایک ایک لفظ کا توجہ سے سنیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ کے ایسے محبوب اور پیارے ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے، نہ وہ صحابی ہوں گے، یعنی نہ وہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حکم ارشاد فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے جائیں، نور کے ممبر ان کے لیے بچھا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے ان لوگوں کو نور کے صوفوں پر، نور کے ممبروں پر اللہ بٹھائے گا، اور اس عزت اور اس پروٹوکول پر معاشر کے دن انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عزت اور مقام ملا ہے، آج کے دن ایسا پروٹوکول ان کو دیا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، یہ کون ہیں؟ تو بس کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں وقف کر دی ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے لیے تھیں، جن کا اٹھنا خدا کے لیے تھا، جن کا بیٹھنا خدا کے لیے تھا، جن کی عبادتیں خدا کے لیے تھیں، جن کا سونا بھی خدا کے لیے تھا، جن کا جاگنا بھی خدا کے لیے تھا، کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ بھی خدا کے لیے، کسی سے نفرت کرتے تھے وہ بھی خدا کے لیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نا کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو صرف خدا کے لیے،
کسی سے نفرت کی تو وہ بھی خدا کے لیے کہ اس بندے سے میں نفرت صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے۔ محبت کی تو وہ بھی خدا کے لیے، نفرت کی تو خدا کے لیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ باہر کیا سرکار بیان فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ یہ ان کو اعزاز دیے جائیں گے، تو صحابہ کرام میں ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑی اور ایک تجسس پیدا ہوا کہ ہم اور ان کے بارے سنیں، مزید معلومات سرکار سے پوچھیں کہ اور کیا کیا وہاں پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا اور مزید ان کے بارے میں پوچھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف علاقوں کے ہوں گے، مختلف رنگوں کے ہوں گے، مختلف زبان کے بولنے والے ہوں گے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی یہاں کا ہے، کوئی وہاں کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ان کا آپس میں نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ اس جماعت کے 70,000 افراد کو آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اعلان ہوگا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک آدمی اپنے ساتھ جسے چاہے مزید 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا تجسس اور ان کا شوق یا ان کا شغف مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنے خدا سے صرف اتنا مانگا، اس سے زیادہ نہیں مانگا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو گئے صحابہ کے اس ذوق پر اور اس صحابہ کے اس تجسس پر خوش ہو گئے، اور میرے کریم آقا نے جھوم کر کہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جھوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے رب سے اس سے بھی زیادہ مانگا ہے، اپنے رب سے اس سے بھی زیادہ مانگا۔ تو اللہ نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، تم اس سے بھی زیادہ کا تقاضا کرتے ہو تو میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری امت کے جتنے بھی ولی ہیں، پہلے 70,000 کی قید تھی، اب وہ بھی قید نہیں ہے، جتنے بھی ولی تمہاری امت کے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت پڑھ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ یاران گرامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ کامل نے مجھے ولی کی پہچان کے 3 طریقے اور 3 علامتیں بتائی تھیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ ولی کی پہچان کی 3 علامتیں، 3 طریقے بتائے تھے، 3 خوبیاں بتائی تھیں کہ جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی خوبی جو میرے شیخ نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کے دل میں سمندر جیسی وسعت ہو، اس کے دل میں سمندر جیسی وسعت ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سمندر کی مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر سے کوئی آدمی بھی پانی نکالے یا پانی لینے کوئی بھی سمندر پر جائے تو سمندر اسے پانی دے دیتا ہے۔ سمندر نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے میں اس کو زیادہ پانی دوں، یہ غیر مسلم ہے اور اس کو پانی نہیں دوں، یا یہ نمازی ہے تو اس کو زیادہ دوں، غیر نمازی ہے تو اس کو نہ دوں۔ یعنی اللہ کے ولی کے دل کے اندر یہ وسعت ہو کہ وہ گنہگاروں کو بھی قبول کرے، خطا کاروں کو بھی قبول کرے، اپنوں کو بھی قبول کرے اور بیگانوں کو بھی قبول کرے، اور کئی سالوں سے بھٹکے ہوئے لوگ اگر ان کے در پر چلے جائیں تو وہ ان کو اس طرح سینے سے لگائے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کر کے سیدھے رستے کی طرف آتے چلے جائیں۔ کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کو اپنے سے دور نہ کرے، اس کا دل سمندر جیسی وسعت رکھتا ہو۔ دوسری علامت آپ نے بیان فرمائی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تواضع یعنی اس کی مہمان نوازی زمین جیسی ہو، اس کی مہمان نوازی زمین جیسی ہو۔ جیسے زمین پر کوئی آدمی بھی بیج بوئے گا تو زمین اس کو اگا کے دے گی، زمین نہیں دیکھتی کہ یہ کون بیج بو رہا ہے اور کون
ہل چلا رہا ہے، کون کھاد پھینک رہا ہے، زمین تو نہیں دیکھتی، جو بھی بوئے گا اسے ملے گا۔ تو اللہ کے ولی کی دوسری یہ علامت ہے کہ اس کی مہمان نوازی زمین کی طرح ہو، کہ کوئی بھی اس کے پاس آئے تو اسی طرح وہ محبت کے ساتھ اس کو قبول کرے اور اس کی عزت میں کبھی کمی نہ کرے، بلکہ اپنے محبت کے دامن میں اس طرح اس کو سمیٹ لے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس کا وارفتہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ پر توبہ کر لے۔ یاران گرامی، یہاں پر ان علامتوں میں سے میں یہاں پر ایک کچھ کڑوی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے ہاں اب تو جتنا جدید دور ہو گیا، جتنا زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اور جتنا انٹرنیٹ نے ہمیں گلوبل کر دیا ہے، تو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات اور ان کی باتیں بھی تقریباً ویسی ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ طور پر تسلی کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ انصاف کے ساتھ دیکھیں، تو اولیاء کرام کے مزارات پر جو چیزیں رائج تھیں ان میں سے کوئی بھی چیز خلاف شرع نہیں تھی۔ ہر چیز کا ایک مقصد تھا، اور وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی۔ اب ہم نے ان کا حشر کیا کر دیا یا حلیہ کیا کر دیا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو اصل طریقے سے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پیر خانوں پر اور مزارات پر ایک نذرانہ سسٹم ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں اس کو بڑی تنقید کے ساتھ اور بڑی نفرت کے ساتھ یا بڑے منفی نظریے کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کھان پین بنایا ہے بس، اور لوٹر مچائی ہوئی ہے، اور بس مال سمیٹ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے مختلف آوازیں کسے جاتے ہیں۔ یہ جو نذرانہ سسٹم ہے کہ جیسے شیخ طریقت کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس گئے تو حاضری دی اور کچھ نذرانہ پیش کیا، یہ اصل کیا چیز تھی؟ آپ اس کو سمجھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ اصل کیا چیز تھی؟ جیسے میں نے ابھی درمیان میں ہی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ والا، کہ جو انہوں نے علامتیں بیان کی، یہ نذرانہ سسٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ شروع کے اندر اولیاء کرام جتنے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کے آستانے خانقاہیں موجود تھی، وہ کئی مستحق گھروں کا رزق ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کئی غریب مریدین وہ ان کے پاس جب اپنی حاجت اور اپنی بات لے کر جاتے تھے کہ حضور کو کرم فرمائیں، تو وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے جا اللہ بھلا کرے گا، بلکہ وہ باقاعدہ ان کی معاونت کیا کرتے تھے۔ اب جو ان کے امیر مریدین تھے وہ انہیں نذرانے پیش کرتے، اور اسی رقم سے وہ اپنے غریب مریدین کی معاونت کیا کرتے تھے۔ کئی گھروں کے چولہے اس نذرانے سے چلتے تھے، کئی گھروں کے رزق کا اس نذرانے کے ساتھ بندوبست ہوتا تھا، کئی غریب بچیوں کی شادیاں اس نذرانے سے کی جاتی تھیں۔ یہ مصرف تھا ان نذرانوں کا، اور دینے والے بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم نذرانہ دے کے جا رہے ہیں یہ حضرت صاحب اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں، یہ جہاں اس کو بہتر سمجھیں گے، جہاں کسی کو ضرورت مند سمجھیں گے، اپنے اعتبار سے یہ اس کو خرچ کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یتیم کی مدد کریں گے، یہ اپنے اعتبار سے جہاں بہتر سمجھیں گے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس نظریے سے یہ نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ وہاں یہ تصور نہیں تھا کہ یا یہ خدشہ یا ڈر نہیں تھا کہ ہم نذرانہ پیش کریں گے تو پیر صاحب کے ایک تسلسل کے ساتھ لگاتار ہر سال ایک نیا مکان تعمیر ہو رہا ہے اور ہر سال ایک نئے ماڈل کی گاڑی آ رہی ہے۔ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ نذرانے کا جو اصل مصرف تھا وہ یہ تھا کہ امیر لوگ اب وہ رقم پیش کر جایا کرتے تھے اور وہ غرباء تک تقسیم ہو جاتی تھی، منتقل ہو جاتی تھی۔ اور یہی طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تحائف آیا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں جب نذرانے آیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میرے کریم آقا کے پاس کوئی مال آیا ہو، دولت آئی ہو اور سرکار اس کو ویسے ہی لے کر گھر آ گئے ہوں۔ جب بھی سرکار کے پاس کچھ آتا میرے کریم آقا فوراً اس کو مستحق لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہ تصور تھا، وہ سسٹم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ اولیاء کرام کی خانقاہوں پر بھی رائج رہا۔ لیکن جو زمانہ بدلتا گیا
وہ مصرف بھی بدلتے گئے، وہ مزاج بھی بدلتے گئے، وہ ذہن بھی بدلتے گئے، وہ نظریے بھی بدلتے گئے، اور وہ سب کچھ بدل گیا۔ اقبال نے کہا نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ عقاب اور شاہینوں کے گھونسلے جو تھے وہ کووں کے ہاتھ میں آ گئے، اور پھر جو انہوں نے حشر ان کے ساتھ کیا وہ ہم سب آج دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ دوسرا ایک تصور ہے لنگر کا تصور۔ اب یہ ایک ایسا خوبصورت تصور ہے کہ یہ ذہن میں آتے ہی ایک دفعہ خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اور اب تو ہمیں اشتہار میں ضرورت بن گیا ہے کہ اس کو مینشن کیا جائے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ شاید اس بہانے ہی لوگ آ جائیں۔ یہ بھی حالانکہ بڑے افسوس کی، میں سمجھتا ہوں معیار سے گری ہوئی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی بات کرنے کے لیے لنگر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ باہر کیا جی جی وہی ہے، اس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب لنگر کا اب جو تصور بن چکا ہے، اب ہم جو اس کا جو حشر نشر کرتے ہیں وہ تو ہم نے سب نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل تصور کیا تھا؟ یہ لنگر کیا چیز تھی؟ یہ درباروں پر اور آستانوں پر کیوں اس کا رواج پڑا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس کی طرف؟ یاران گرامی، یہ بھی وہی طریقہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب آستانے قائم تھے، خانقاہیں بنی تھی، وہاں باقاعدہ مہمان خانے بنے تھے، لوگوں کے رہنے کی جگہ بنی تھی، وہاں باورچی باقاعدہ رکھے جاتے تھے، اور کیا تھا کہ ضرورت مند بھوکے لوگ، ضرورت مند اپنے بھوک مٹانے کے لیے اپنی ضرورت کے وقت وہاں پر آ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور پیٹ بھر کے ان کو کھانا نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ راہ چلتے لوگ، مسافر لوگ، انہیں پتہ تھا کہ اس رستے سے جائیں گے تو رستے میں فلاں خانقاہ آئے گی، اور اس ٹائم تک پہنچ جائیں گے تو چلو دوپہر کا کھانا وہاں سے کھا لیں گے۔ مزدور طبقہ جو محنت کش طبقہ تھا وہ کھانے کے ٹائم پہ ان آستانوں پر چلا جاتا تھا کہ وہاں چلو ہمارے 50 20 10 جو بھی پیسے بچ جائیں گے اور کھانا ہم وہاں سے کھا لیں گے۔ آج بھی بعض جگہوں پر یہ رواج آج بھی برقرار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایسے ساتھ ساتھ بدلتے گئے، اور آج جو ہے لنگر ایک فیشن بن گیا، اور آج کبھی ہم نے لنگر نوچتے وقت اور لنگر ہتھیاتے وقت آج کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ تو مستحق لوگوں کی چیزیں تھیں، یہ تو حقدار لوگوں کی چیزیں تھیں، اور آج میں صرف ہٹا کٹا ہو کے اپنی طاقت کے بوتے پہ میں زیادہ شاپر لے لیتا ہوں۔ دیکھو نا، میں دھکے زیادہ دے سکتا ہوں، میں زیادہ آگے تک گھس سکتا ہوں، تو میں اپنی زیادہ واردات کر سکتا ہوں، کارروائی کر سکتا ہوں۔ یاران گرامی، ان چیزوں کو ہم نے بدل دیا ہے، ان چیزوں کے مصرف ہم نے تبدیل کر دیے ہیں، شکل و صورت ہم نے بگاڑ دی ہے۔ اولیاء کرام پر آپ اس کی دھونس نہ جمائیں، اولیاء کرام پر آپ اس کے تانے نہ کسیں، ان کے مقدس مزارات پر آپ یہ اعتراضات نہ کریں، یہ ہمارے کالے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا ذمہ دار آپ ان مزارات کو یا خانقاہوں کو نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں کہ ہم نے اس کا کیا حشر نشر کر دیا ہے، ہم نے اس کا کیا جو ہے وہ سلسلہ سارا بگاڑ دیا ہے۔ یاران گرامی، یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ایک خوبصورت آستانے کا، خوبصورت خانقاہ کا جو تصور تھا، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں، لیکن وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا ہے۔ میں اس بات کو مکمل کر کے اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ گرامی نے یہ 3 علامتیں بیان کی تھیں کہ یہ 3 چیزیں آپ جس بندے میں دیکھیں تو سمجھ لیں یہ اللہ کا ولی ہے، خدا کا کامل آدمی ہے۔ وہ پہلی کون سی؟ کہ اس کے اندر وسعت سمندر جیسی ہو، اور دوسری کون سی؟ کہ اس کی مہمان نوازی زمین جیسی ہو، اور تیسری فرمایا کہ اس کی شفقت وہ سورج جیسی ہو، کہ جیسے سورج کی روشنی ہر جگہ پر پہنچتی ہے ایسے ہی اس کی شفقت ہر جگہ پہنچتی ہو، اور وہ کسی کے درمیان فرق نہ کرے، ممتازیت نہ کرے کہ یہ میرا مرید ہے، میرے دستے بیت ہے تو یہ خصوصی نشست پر بیٹھے گا، اور یہ چونکہ میرا مرید نہیں ہے تو چلو اس کو یہ باہر بیٹھے، یا یہ امیر مرید ہے تو اس کے لیے بڑی نشستیں لگا دی جائیں، یہ نذرانہ زیادہ دیتا ہے، اور یہ غریب مرید ہے صرف بس ادھر خدمت ہی کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ، تو اس کو چلو پھینکو باہر اور یہ باہر پیچھے مجمع میں بیٹھے گا۔ یہ ساری تقسیمیں ہمارے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے بن گئی ہیں۔ یاران گرامی، اولیاء کرام کے مزارات، ان کی خانقاہیں ایک بڑی مقدس جگہ ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھ بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے کہ آج ان جگہوں پر اگر خرابیاں آ گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خرابیاں ہٹائیں، خرابیاں ختم کریں، ان خرابیوں کی وجہ سے
مزارات کو برا بھلا نہ کہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ گرامی مثال دیتے تھے کہ اگر مسجد میں کتا آ جائے، نعوذ باللہ، اگر مسجد میں کتا داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کتا بھگائیں گے یا مسجد گرائیں گے؟ ظاہری بات ہے کتا بھگائیں گے. اب یہ تو نہیں کہ کتا آ گیا تھا اب یہ مسجد ساری گرا دو، نہیں عمارت تعمیر کرو جس میں تو کتا آ گیا تھا، ایسا تو نہیں ہوتا. اسی طرح اب میں سرکار کی زندگی سے مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. تو سرکار علیہ السلام نے ان بتوں کو نکالا یا خانہ کعبہ گرایا؟ ان بتوں کو نکالا گیا ہے. خانہ کعبہ کی عمارت کو شہید نہیں کیا گیا یا اس کو نیا نہیں بنایا گیا. مطلب کیا کہ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، وہ برقرار ہے، اس میں جتنی خرابی آ گئی ہے اتنی خرابی ختم کر دی جائے، باقی تو سب کچھ اچھا ہے. اس خرابی کی وجہ سے سارا سسٹم خراب نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آج اولیاء اللہ کے مزارات پر، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے مزارات پر جو خرابیاں، جو خرافات اور غیر شرعی جو حرکتیں اور چیزیں ہو گئی ہیں، ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ان کو ختم کریں، ان خرابیوں کو ختم کریں. ان کی وجہ سے الزام مزارات پر نہ دیں یا اولیاء کرام پر الزامات نہ دیں. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ آپ سیون شریف چلے جائیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. اب ان کے مزارات پر جو ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ایک عام مسلمان تو توبہ استغفار کرتا ہوا وہاں سے واپس آ جائے گا. جو بے حیائی اور بےہودگی وہاں پر موجود ہے، مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو بیان نہیں کی جا سکتی، اس قدر بے حیائی اس جگہ پر موجود ہے اور سب کچھ ہے. لیکن آپ اگر صاحب مزار کو دیکھیں تو 7 سال کی عمر تھی کہ آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا. اب ان کے دربار پر جو پونگیاں بجا رہے ہیں اور جو ڈم ڈم وہاں پہ کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ نعرے اور گھنٹہ 3 گھنٹے وہاں پہ بھنگڑے کر رہے ہیں، اب ان کو قرآن پاک زبانی تو کیا اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا آتا ہے؟ جن کے مزار پر آئے ہیں وہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ ہو چکے تھے، وہ دین کے عالم تھے، فقہ کے جاننے والے تھے، وہ محدث تھے، حدیث پر ان کی بہت بڑی مہارت تھی اور بے شمار احادیث انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ان احادیث سے فقہ کے بہت سارے مسائل ہمارے تک انہوں نے پہنچا دیے اور بیان کر دیے ہیں. لیکن ان کے مزارات پر ہم پی کے اور کھا کے اور حرام کاریاں کر کے اور وہاں ڈم ڈم کرتے رہیں. تو کیا یہ ان بزرگوں کی زندگی تھی؟ یہ ان کی تعلیمات تھی؟ قطعاً ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی. اور یہ حرکتیں کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم صاحب مزار کو خوش کر رہے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری ان حرکتوں سے اور ہماری ان اونٹ پٹاک حرکتوں سے صاحب مزار خوش ہوں گے. صاحب مزار کی ہم غضب کو دعوت دے رہے ہیں، صاحب مزار کو ناراض کر رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی مجھے امید ہے کہ ہم صاحب مزار کے مجرم بن رہے ہیں، جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، کہ تم نے میرے بعد میرے مزار پر یا میری قبر پر تم نے کیا کچھ کیا ہے، جبکہ تم اس کے ذمہ دار تھے. اور کل قیامت والے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم یہ کچھ کرتے رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ہماری زندگی میں یہ کچھ تھا؟ کیا ہم نے یہ سب کیا تھا جو آج ہمارے مزاروں پر ہوتا رہا ہے؟ تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم کل پھر قیامت کے دن ان کو کیا جواب ہم نے دینا ہے. اس کی تیاری پھر ہم کر لیں. یاران گرامی، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ دین سے دور نہیں تھے. وہ دین کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، حدیث کے حافظ تھے، دین کے عالم تھے اور دین کے عامل بھی تھے، عمل کرنے والے تھے. اور میرے کریم آقا نے جو فرمایا کہ ان کا علم تمہیں فائدہ دے، ان کی گفتگو تمہیں فائدہ دے اور ان کا عمل تمہیں آخرت یاد کروا دے اور ان کا دیدار تمہیں خدا یاد کروا دے. یہ علامتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اور یہ دین کا حصہ ہیں اور دین کا بہت سارا حصہ، بہت سارا دین کا کام ان اولیاء کرام کی وجہ سے ہوا. میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں تشریف لائے تھے. اپنی حیات طیبہ میں سرکار تشریف لائے تھے ہندوستان کے اندر؟ نہیں تشریف لائے. صحابہ کرام میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے بہت چند ایک کہیں کہیں کوئی نادر شواہدات ملتے ہیں اور وہ بھی کوئی معتبر روایات نہیں ہیں کہ صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے اور باقاعدہ یہاں پر آ کر تبلیغ کی. تو پھر اس پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کہاں سے آ گئی؟ اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟
اور ان مسلمانوں میں جتنے بھی سید زادے ہیں، آپ کہہ لیں وہ بخارا سے آئے ہوں گے، سمرقند سے آئے ہوں گے یا افغانستان سے آئے ہوں گے، تو سیدوں کے علاوہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جو راجپوت لوگ ہیں، جو ملک ہیں، جتنے بھی دوسری برادریاں جو یہاں کے مستقل نسل در نسل یہاں کے رہنے والے تھے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کیسے ہو گئی؟ یقیناً یہ اولیاء کرام کے صدقے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ ہمارے باپ دادا پردادا یا جہاں بھی تھے، اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو کفر تھا، بے ایمانیاں تھیں اور کفر کا اندھیرا تھا۔ ہمارے اوپر کے باپ داداؤں کو اگر ایمان نصیب ہوا ہے تو اولیاء کرام کے تو خیر ایمان نصیب ہوا ہے۔ ہم خاص کر بر صغیر کے لوگ کسی بھی صورت میں ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اولیاء کرام کی گستاخی کریں یا ان کے منکر ہوں یا ان کو ماننے سے انکار کریں۔ ہمیں تو ایمان ہی ان کے صدقے نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اسی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور میں ایک دفعہ پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس با مقصد اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد کے لیے انجمن طلبہ اسلام کو کہ آپ نے یہ پروگرام انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب اپنا وقت نکال کر آئے، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے مہمانان گرامی خصوصیت کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا